اہل ہیوسٹن کی خدمت میں سراج نارسی کا آداب. شخصیت ہیوسٹن میں آج ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج شخصیت ہیوسٹن میں شخصیت نہیں ہیں، شخصیات ہیں. اور اب میں کیا تعریف کروں ہیوسٹن کا پاور کپل سجاد برکی اینڈ نائلہ برکی. سجاد بھائی، نائلہ، ویلکم ٹو آور شو. تھینک یو سو مچ. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ آج کل گیلا کے چکر میں بہت بیزی ہیں، بہت مصروف ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ ٹائم نکال کے آئے. آنر از آورس. Thank you so much, Siraj bhai. It's very nice to be here and I'm thankful کہ آپ لوگوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آ کے آج ہیوسٹن کی ہماری جو زندگی ہے اس کے متعلق کچھ بات چیت کریں تو انشاءاللہ. سراج بھائی، آنے کی تو ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. جب میں آپ کو کوئی چیز کہتی ہوں آپ مجھے نہ نہیں کرتے تو آپ مجھے کوئی چیز کہیں گے تو میں نہ کیسے کروں؟ نہیں، آپ تو جو کہتی ہیں وہ حکم ہے. وہ تو بچا لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں. تو یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ زندگی کا ہیوسٹن کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ میں ہیوسٹن میں سراج بھائی آئی کیم ہیئر ان 1980. پاکستان چھوڑا تھا 1974 میں اور میں 6 سال کینیڈا میں رہا. آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی دیئر. تو پھر ہمارے کزن ہیں یہاں پہ ڈاکٹر، وہ وہیں پہ ہوتے تھے. تو اس زمانے میں یہ میڈیکل ڈاکٹرز ور موونگ ٹو ٹیکسس. تو میں ان کو ملنے آیا ادھر اور دیکھا کہ وہاں پہ میں رہتا تھا ونیپیگ میں. اگر بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے اگر آپ نے ٹھنڈ کھانی ہے تو آپ ونیپیگ میں، جی جی، تو ریموٹ سا ایریا ہے بڑا. جی ہاں. تو ادھر وہ ہیوسٹن میں آیا گرمیوں میں. مجھے تو ایسا لگا کہ واپس لاہور آ گیا ہوں میں. گرمی لگی، مجھے بڑا اچھا لگا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ آئی وانٹ ٹو موو ٹو ہیوسٹن. سو آئی کیم ہیئر ان 1980 اینڈ اسٹارٹیڈ اے بزنس. تو اس طرح ہمارا نیلا ساتھی تھیں؟ جی نہیں، میں 1983 میں آئی شادی کر کے. اچھا. ہاں، تو اس زمانے میں شادی ہماری پاکستان میں ہوئی تھی. تو ہمارے فیملی، یہ میرے ماموں کے دوست ہیں، تو یوں ہماری شادی ہوئی تھی. تو شادی ہو کے جب یہاں آئی تو وہ امریکہ ہیوسٹن آ کے دیکھا تو میں نے کہا ہے یہ تو کراچی جیسا لگتا ہے. بالکل کراچی والا سیٹ اپ تھا، لیکن ہاں، لیکن اب تو پھر کچھ شکل اس کی ہے. تب تو بیابان تھا، زیادہ تر بالکل ہی بیابان تھا. لیکن ہم نے جب سے ہم ہیوسٹن آئے ہیں، ہم نے ہیوسٹن کو پچھلے 40 سال میں بنتے اور بیکمنگ بگر اینڈ مور سکسیزفل، اپنی کمیونٹی کو بڑا ہوتے، اپنی کمیونٹی کو ماشاءاللہ جہاں پہ آج پہنچی ہے، سب کچھ ہوتے ہم نے دیکھا ہے. ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے. بڑی گروتھ ہوئی ہے. میں 88 میں آیا تھا ایز اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ ٹو یو ٹی آسٹن، اور میرے چچا یہاں ہوتے تھے. اور جب میں ہیوسٹن آیا کرتا تھا تو شوگر لینڈ جو ہے وہ ہیوسٹن سے آؤٹ آف ٹاؤن کنسیڈر ہوتا ہے. بالکل اتنا سا تھا شوگر لینڈ. اور جو میموریل آج جتنا زبردست میموریل ہے، وہاں پہ میں ایک ہمارے کوئی جاننے والے تب اس زمانے پاکستان سے آتے ہوئے رہتے تھے. بالکل گاؤں تھا، چھوٹی سی جگہ تھی، چند گھر تھے اور بس پرانے سے گھر تھے. دیٹ واز اٹ. تو ہیوسٹن آنے کے بعد زندگی کا سفر کیسے گزرا؟ کیا چیلنجز آئے؟ کچھ ذرا اپنی کہانی. جی، کہانی انٹرسٹنگ بھی ہے اور منڈین بھی ہے. میں کہوں گا کہ لائک آئی سیڈ آئی کیم ان ہیئر اسٹارٹیڈ اے بزنس ان دی ڈرائی کلیننگ بزنس میں ہم انوالو ہو گئے کیونکہ امیگرینٹس ناٹ نوئنگ واٹ ٹو ڈو سیف لگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سے ہی میں پاکستان میں بھی جب تھا اور کینیڈا میں بھی رہا، میں ہمیشہ سے انوالو تھا. یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی سے آیا تھا، وہاں کی ایکٹیویٹیز میں بڑا انوالو تھا. جب کینیڈا میں تھا تو یونینز وغیرہ میں کافی انوالو رہا. تو ادھر آ کے بھی جب تھوڑے سے سیٹل ہوئے تو ارلی 80s میں ہی، آئی تھنک ان 1984 میں یہاں پہ PAGH تب ذرا شروع ہو گئی ہوئی تھی، بٹ اٹ واز گیٹنگ ریوائیو ہو رہی تھی. تو کچھ لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا مجھے کہ جی آپ بھی آئیں. سو آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ انوالوڈ وتھ PAGH. تو وی ہیڈ سم ویری ویری گڈ ٹائمس. ماشاء اللہ بڑے اچھے لوگ تب PAGH میں انوالوڈ تھے. بڑا انہوں نے محنت کی اس آرگنائزیشن کو چلانے میں ان کے، اور بڑے ہمارے
ارلی 90s میں جو ہمارے الیکشنز ہوا کرتے تھے پی ایچ ایچ کے، ماشاءاللہ بہت تھاؤزنڈز آف پیپل میلہ لگا کرتا تھا. ہاں، باقاعدہ میلہ لگتا تھا جس میں لوگ آتے تھے. ایک دن پہلے کینڈیڈیٹ فورم ہوتا تھا، لوگ سوالات کیا کرتے تھے. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. تو آئی گاٹ انوالوڈ پہلے میں سمجھ لیں لیٹ 80s میں رہا ان دا پی ایچ ایچ. پھر 90s میں آ کے مجھے پھر سے اشرف عباسی صاحب نے اپروچ کیا کہ یار تم واپس آؤ، کرو کام کرو. تو دے آسکڈ می ٹو رن فار پریزیڈنٹ ان 95. تو میں 95 میں آئی واز دی پریزیڈنٹ فار پی ایچ ایچ. تو 1 سال رہا بالکل، بس چھوڑ دیا پھر میں نے 1 سال کے بعد. اور پھر اس کے بعد ان دنوں میں ہم بورڈ آف ٹرسٹیز جو پاکستان سینٹر کا ہے اس پہ کام کر رہے تھے. تو آئی بیکیم دی چیئر فار دی بورڈ آف ٹرسٹیز. تو اس میں رہا میں 2-3 سال. تو اس طرح کے یہ سفر ہے جس میں کہ ہم کچھ نہ کچھ. اور پھر ارلی 90s میں بلکہ ہم نے شوکت خانم میں پاکستان ایکچولی گیا تھا، تو وہاں عمران خان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں پہ شوکت خانم کے لیے کرو کچھ چیز. تو دین آئی اسٹارٹیڈ شوکت خانم کی. ہم نے سب سے پہلا 93 میں، جی ہاں 93 میں ہم نے کیا، جس میں استاد نصرت فتح علی خان آئے تھے. بڑی بات، بڑی بات. بڑا ایونٹ تھا، بڑا زبردست ایونٹ تھا. ویری میموریبل ایونٹ. 93 از لانگ ٹائم. جی ہاں. تو تب سے یہ تواتر سے ہر سال ہو رہا ہے یا وہ ایک ہوا اور پھر گیپ آ گیا؟ ہم نے ہر سال کیا. Yeah. ہم نے ہر سال کیا. اور ہماری لوگ کب کوئی پوچھتے ہیں کئی دفعہ کہ واٹس دا موٹیویشن، میں نے کہا موٹیویشن یہی ہے کہ اٹس جسٹ اے وے، یہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے. ہماری ایک کمٹمنٹ ہو گئی شوکت خانم سے. اور میں آپ کو بتاؤں سراج کہ کسی وقت زندگی کے مشکل وقت بھی تھے، اس وقت بھی ہم نے یہ ایونٹ کیا، اور اچھے وقتوں میں تو کیا ہی. لیکن آپ اس کو یہ ہماری زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن گیا ہوا ہے کہ جب ایک سمجھو کہ جب کبھی پریشان کوئی مشکل وقت بھی، جیسے میں ذکر کر رہی ہوں، میں آپ کو مشکل وقت کی بات بتاتی ہوں. سجاد کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں اور اپنی انوالومنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں ہیوسٹن کمیونٹی کو اپنی فیملی مانتی ہوں، کیونکہ جب میں 1983 میں آئی تھی تو obviously کہ اب یہ اس زمانے کی باتیں، جب آپ نہ سیل فون ہے نہ کچھ ہے، آپ کال بک کراتے ہو اور کئی دفعہ اور خط لکھتے ہو. کہ 14 صفحوں کا خط لکھا کرتی تھی امی کو کہ یہ کیا یہ کیا. کمیونیکیشن اتنی پیچھے تھی نہیں. یہاں کے سارے دوست ہمارے ساتھ اکٹھے ہونے شروع ہوئے، یہیں کی ہماری کمیونٹی ہمارے ساتھ آئی. تو ہمارے اچھے وقتوں میں ہمیشہ اپنی فرینڈس کو بھی سب کو کہتی ہوں کہ ہمارے اچھے وقتوں میں بھی یہ کمیونٹی ہمارے ساتھ تھی، ہمارے برے وقتوں میں بھی، ہماری تکلیف دہ وقتوں میں بھی ہماری کمیونٹی ہمارے ساتھ تھی. تو 95 میں جب سجاد تھے، تو سجاد جب وہ کر رہے تھے، تو 95 میں ہمارا چھوٹا بیٹا چلا گیا تھا، بوٹ ایکسیڈنٹ میں چلا گیا تھا. تو اس وقت بھی ہماری کمیونٹی ہمارے ساتھ ایسے کھڑی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. پھر جیسے ڈرائی کلیننگ کی بزنس تھی، تو پھر ہم نے میں نے بزنس اپنی ریل اسٹیٹ کی شروع کی. اس وقت بھی کمیونٹی نے کھڑے ہو کے سپورٹ دی. مطلب اس وقت ایجنٹس بھی ہمارے کمیونٹی کے بڑے تھوڑے تھے. تو میں اپنی کمیونٹی، ہیوسٹن کمیونٹی کو لٹرلی اپنی فیملی سے زیادہ مانتی ہوں. تو شوکت خانم جب ہم نے 1993 میں شروع کیا، آپ یقین کریں کہ ایسے لوگ آئے، اوبیسلی عمران خان تو، لیکن ایونٹ، اور اس وقت سے ہم کرتے آ رہے ہیں اچھے وقتوں میں. جیسے میں نے کہا کئی دفعہ آپ ایموشنلی کسی مشکل چیز سے گزر رہے ہو تو بھی ہم نے کیا. لیکن کمیونٹی ہیز آلویز کبھی ہمیں مشکل نہیں ہوا. اور یہ کاز ہے، کاز اتنا بڑا، چیلنجز آتے رہتے ہیں، لیکن یہ کاز ان اٹ سیلف اتنا بڑا ہے کہ اٹ آلویز ٹیکس پریسیڈنس. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ شوکت خانم ہاسپٹل نے پاکستان کے غریب جو کینسر میں مبتلا مریض ہیں ان کو پریکٹیکلی نیو لائف لائن دی ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ، مجھے یاد نہیں ہم کس سن میں، پیچھے بھی مجھ دن بات یاد کرنے کی کوشش کرتی کہ وچ ایئر اٹ واز کہ ہم پاکستان میں تھے. تو میں نے ساتھ کو کہا ساتھ ہم مستقل شوکت خانم کا یہ کرتے ہیں فنڈ ریزر، تو لیٹس گو اینڈ سی شوکت خانم. میں نے نہیں دیکھا ہوا، سجاد نے دیکھا ہوا تھا. تو میں پاکستان بھی بڑا کم گئی ہوں، انفارچونیٹلی میرا چند سالوں بعد ہی ہوتا ہے ہمیشہ. وہ کئی لوگ ہوتے ہیں نا جو مستقل ہر سال جاتے ہیں، میرا وہ نہیں تھا. تو میں گئی، تو میں نے کہا اس سال میں نے، آپ مجھے شوکت خانم کا میں دیکھ لوں تاکہ ہم اس کو کرتے ہیں اتنا زیادہ. تو پھر سجاد نے وہاں کی جو مینجمنٹ تھی ان کو کہا، اور انہوں نے ارینج کیا سارا ہمارا ٹرپ. آپ یقین کریں کہ ہمارے دیسیوں کو، اب تو خیر کمیونٹی پھر بڑی امپروو ہو گئی. سگریٹ اسموکنگ جو ہے کتنی زیادہ ہماری کمیونٹی کا، اور خاص طور پاکستان میں کتنا زیادہ ہے. بھئی آپ اس گیٹ سے انٹر ہوئے نا، ہم اس گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں،
there was no smoking. No smoking बंद पाकिस्तान में. मैं तो वही हैरान रह गई क्योंकि हमारे तो घरों में पाकिस्तान में हर जगह इतनी ज़्यादा स्मोकिंग थी कि मैं तो यहाँ से आप जाते हो तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा महसूस करते हो. उसके बाद बाकी जो हॉस्पिटल आप एंटर हुए हम, इट वाज अमेजिंग. आई मीन इट्स एन अमेजिंग. इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना साफ कि घर नहीं साफ इतने वहाँ पे जितना वो हॉस्पिटल साफ था. फिर कैंटीन इतनी बड़ी उनकी जहाँ पे वो खाना दे रहे हैं, वो डॉक्टर्स भी वहीं पे खा रहे हैं, वो पेशेंट्स भी वहीं पे खा रहे हैं और मुफ्त खाना. गरीब बंदा जो है वो भी सारे वहीं पे खा रहे हैं. फिर और गरीब जो लोग बैठे हुए थे वो आप यहाँ पे हम बैठ के सोच नहीं सकते कि वो कितने गरीब लोग थे. उनके हुलिया, उनके कपड़े, वो जो इमरान खान की स्पीच है ना एक कि आपने बंदे को देखना है, आपने उसके कपड़े नहीं देखने, ये वो वाली बात कि इतने वो गरीब लोग और वो वहीं पे ऐसे बैठे हुए थे. उन्हीं के बच्चे थे. फिर एक कमरे में हमें, एक पेशेंट के कमरे में हमें लेके गए. 2 बेड्स, एक बेड जो है उस पे खाती पीती औरत जो पैसे दे रही थी, दूसरे बेड पे पेशावर के थी वो बच्चा मुझे कभी नहीं भूलेगा, साथ उसका एक चाचा बैठा हुआ था, साथ उसकी एक बहन बैठी हुई थी. इतने गरीब लोग, फ्री का वो फ्री का पेशेंट था. ये वाली जो थी औरत जो थी ऑब्वियसली अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पैसे दे रही थी. जो हम फाउंडिंग मेंबर्स का जो मैं लोगों को बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हम जो लोग पैसे देते हैं, एक सर्टेन अमाउंट है 5,000 पे, उसको आप फाउंडिंग मेंबर्स बनते हो. तो लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि फाउंडिंग मेंबर जब बनते हैं तो फिर ये कैसे. तो आप वहाँ पे, और लाहौर, पेशावर, कराची एक ही सेटअप में है ये चीज़ें. एक पूरी दीवार है जिस पे उन्होंने एक ग्लास सा लगाया हुआ है, उस पे हर फाउंडिंग मेंबर का नाम लिखा हुआ है. आप हर फाउंडिंग मेंबर जितने यहाँ से लेके वो कितनी लंबी दीवार है, आप पूरे नाम पढ़ सकते हैं. माशाल्लाह. That's recognition. That's donor. मतलब इट इज़ देयर. कमरे लोगों ने जिन्होंने किए हुए उनके नाम लगे हुए हैं, इक्विपमेंट जिन्होंने दी हुई है उनके नाम लगे हुए हैं. मतलब सब चीज़ें जो है ना, और मैंने मैं ये भी कहूँगी कि पाकिस्तान में कोई पहली मैंने इंस्टीट्यूशन जाकर या ऑफिस या कोई देखे जहाँ पे लोग वाकई नीचे सिर करके काम कर रहे थे. It's very well organized. Very well organized. नहीं, इसमें कोई शक नहीं. This is something that struck me. जब मैं पहली दफ़ा वहाँ पे गया हूँ, this must be in the early 90s की बात होगी. तो मैं पाकिस्तान में था तो इमरान खान से बात हुई तो उन्होंने कहा मुझे उधर आ जाओ मिलने. He used to have an office in शौकत खाना. तो मैं गया वहाँ पे और एक्सपेक्टेशन आपकी होती है ना कि यहाँ से हम गए हैं कि ग्रैंड हॉस्पिटल है और देन इमरान खान बिग नेम, तो एक बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिस होगा. पाकिस्तान का जो प्रोटोकॉल होता है, यहाँ जो प्रोटोकॉल होता है, बड़ा सा सोफा. अंदर गया मैं, वो गेट पे उसको चौकीदार को बोला खान साहब से मिलने आए. अब मैं हाँ जी. वो सर वो देख रहे हैं, वो साइड में एक बिल्डिंग थी अलग साइड, तो वहाँ पे चले जाएं आप. तो मैं उधर गया, एक हॉस्पिटल से अलग एक जगह थी, वहाँ गया. मैं अंदर गया तो एक बैठे थे उन्होंने, मैं कहा जी खान साहब सर मैंने मिलना है. अच्छा आप बरकी साहब हैं. मैं कहा हाँ जी आए, मैं आपको लेके जाता हूँ. वॉक मी इनटू अ रूम जो कि वो 4 वाला भी कमरा नहीं था, तिकोना कमरा था. और मेरा ख्याल है वो तिकोना कमरा कोई 7-8 फुट एक तरफ होगा और 8-10 फुट एक तरफ होगा, और उसमें खान साहब ने एक मेज लगाई हुई थी और वो वहाँ पे बैठे. And I'm like, this is the CEO of Shaukat Khanum. And that stayed with me. कि वो he was not ready to spend any money on big office or anything like that. तो यही मोटो है शौकत खानम का जो हम लेके चलते हैं कि हम जो जितना भी हम फंडिंग क्रिएट करते हैं यहाँ पे, उसकी सारी की सारी स्पेंडिंग वो जो मरीज आते हैं उनके पे हो, और उसकी कोई शोशा के लिए पैसे नहीं खर्च होंगे. बिल्कुल. और आई थिंक शौकत खानम वो प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान में भी और ओवरसीज़ भी पहला प्रोजेक्ट होगा शायद जिसमें उन्होंने दिल खोल के अपना हिस्सा डाला है और उसको आगे बढ़ाया. बिल्कुल, बहुत सपोर्ट किया. हम शौकत खान की तरफ बाद में दोबारा आएंगे, बड़ी बातें करनी है. तो ह्यूस्टन 1980 में आप आए, क्या चैलेंजेस थे शुरू में जब कम्युनिटी हमारी बहुत छोटी थी, शहर इतना उस लिहाज से हमारी कम्युनिटी के लिहाज से इतना डेवलप नहीं था? बहुत ही सिराज भाई, मैं अब वो तो लोगों को तो ये समझ भी नहीं आएगी. हमारी एक मस्जिद हुआ करती थी रिचमंड में. मस्जिद भी नहीं थी, वो एक्चुअली एक घर था जहाँ पे कम्युनिटी इकट्ठे होके तो ईद की नमाज पढ़ा करती थी. और मेरा ख्याल है मुश्किल से 200-250 लोग वहाँ पे होते थे उस ज़माने में. इसी तरह कोई कन्वीनियंस स्टोर, जो हमारे स्टोर हैं देसी स्टोर, हाँ, कोई नहीं थे.
ایک آدھا بننا شروع ہوا ساؤتھ کی سائڈ پہ. وی یوز ٹو لیو ان دا نارتھ سائڈ. تو ایک آدھا اسٹور شروع ہوا تھا تب, اور ہمیں یہ جو فیسلٹیز اب ہیں ہمارے پاس کہ آپ جائیں اور ہر قسم کا کھانا ملنا, ریسٹورینٹ بھی ہیں, گروسریز بھی ہیں, کچھ بھی نہیں تھا. آہستہ آہستہ یہ گروتھ شروع ہوئی, اور اب ماشاء اللہ آپ دیکھیں کہ ہیوسٹن از آئی کنسیڈر اٹ ون آف دی نمبر 1 ڈیسٹینیشنز فار پاکستان. بالکل, ہیوسٹن از دا موسٹ ڈائیورس سٹی ان یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, اس سے مجھے بات یاد آ گئی کہ میرے چچا پاکستان سے میں وزٹ کر رہے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ ایک اسٹور ہوتا تھا گروسری اسٹور کا, تو میں نے دیسی, تو میں نے کہا چچا چلیں ذرا روٹیاں لے کے آتے ہیں. اب بیٹھ گئے وہ میرے ساتھ. اب تب نا ہیوسٹن میں جو ریل اسٹیٹ تھی نا وہ پاکٹس میں تھی, مطلب ایک چھوٹا سے ایک نیبرہڈ ہے وہ بنا ہے, اس کے بیابان ہے سڑک, کافی دور تک آپ نے اسی طرح جانا ہے. پھر ایک چھوٹی سی پاکٹ آتی تھی جیسے میموریل آ گیا, پھر چھوٹی سی پاکٹ آ گئی اس میں چند گھر آ گئے, پھر بیابان. تو وہ ان کو میں لے کے چلی تو مجھے کہتے ہیں بیٹے ہم کوئی شہر سے باہر جا رہے. میں نے کہا نہیں, ہم پہنچ ہی رہے. آپ یقین کریں وہ ایک واحد گروسری اسٹور 17 میل دور تھا میرے گھر سے, اور جاتے تھے اتنی دور. کہاں سے روٹیاں لینی تھی. That was Houston. That was Houston in the 1980s. اب تو جو ہے وہ آپ کو جو چیز چاہیے ملٹیپل اسٹورز میں ہر جگہ مل جاتی ہے ساری. آپ دیکھیں تو پہلے ضرورت کی چیزیں کم ملتی تھیں, اب تو آپ کو وہ ہر چیز مل جاتی ہے جو جس کی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. گروسری اسٹورز جو ہے نا ملٹیپل. ہم نے شوکت خانم کی بات کی, اس سے ریلیٹڈ نمل کی بھی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ نمل یونیورسٹی کا جو گیلا ہے وہ بھی آپ لوگ آرگنائز کرتے ہیں, اور اس سے ہماری کمیونٹی اسی طرح سے وابستہ ہے جس طرح شوکت خانم سے. تو کچھ نمل کے بارے میں بتائیں, کہانی کیسے شروع ہوئی, کیا اس کے پیچھے جذبہ ہے, کیا فلسفی ہے. جی, میں نمل کا کوئکلی آپ کو جو اگین وہی ہمارا تعلق عمران خان سے اتنا اسٹرانگ ہے کہ اینی آف ہز پروجیکٹس ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہی میں پاکستان میں تھا, اور دس واز ان ارلی میں 2016 میں سب سے پہلے 15-16 کی بات ہوگی. تو وہی انہوں نے تب نمل یونیورسٹی شروع ہو رہی تھی وہاں پہ, اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہو چکی تھی, اور دا بلڈنگ واز بگننگ ٹو اسٹارٹ ٹو بلڈ. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں یہ بڑی ہیلپ کی ضرورت ہے نمل کے لیے, تو آپ سجاد اس کو دیکھو اگر آپ وہاں پہ. تو میں نے ان کو کہا جی ایسے کرتے علیمہ کو بلائیں. تو آئی آسکڈ علیمہ ٹو کم ٹو ہیوسٹن. تو 2016 میں وہ آئیں, تو ہم نے پہلا اپنے گھر میں ہی انوائٹ کیا دوستوں کو کہ آپ آئیں, آپ ہم یہاں پہ نمل یونیورسٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اٹ واز ویری سکسیزفل. تو ادھر اس کو ہم نے 501c3 کے لیے اپلائی کیا ایز اے نان پروفٹ, ایز فرینڈز آف نمل. تو وہ ماشاء اللہ جی جسٹ ٹک آف, لوگوں نے سپورٹ کیا اس پروجیکٹ کو, اور ہم 16 سے لے کے اب تک ایوری ایئر وی آر ڈوئنگ نمل. ہم نمل کا جو پروجیکٹ ہے جو یو ایس کا ہے وہ ہم ہی مینیج کرتے ہیں یہاں سے. شوکت خانم جو ہے وہ ہم صرف ایک فنکشن کرتے ہیں, بٹ شوکت خانم از مینیج فرام کنیٹیکٹ جو ہمارا مین آفس ہے وہاں سے. تو دین آئی وینٹ دیئر, جا کے مجھے وزٹ کرنے کا بھی موقع ملا, اینڈ آئی انجوائڈ اٹ سو مچ. مجھے اتنا اچھا لگا نمل جا کے. وہ ایک ایسا علاقہ ہے, ریموٹ بھی ہے اور پہاڑ بھی ہے, ساتھ میں لیک بھی ہے, اس میں آپ کی مختلف چیزیں جو ہیں نا, آل کائنڈس آف فیسلٹیز آر اویلیبل دیئر. ریموٹ ایریا میں ہے جہاں پہ آپ جا کے انجوائے کرتے ہیں. تو دیٹ از ناؤ بیکم ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو میں اب آئی تھنک بلکہ میں زیادہ وقت اب نمل کو دیتا ہوں. اور تو نمل کا جو اکیڈمک پروگرام ہے دیٹس گیئرڈ ٹورڈز انڈر پریولیجڈ چلڈرن. جی, کائنڈ آف آئی ووڈنٹ سے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ اٹ دیٹ وے. دو چیزیں میں اس کی آپ کو کروں گا. ایک وہ انڈر گریجویٹس کے لیے نہیں ہے, دس از اے پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی جس کی پاکستان میں بہت ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے آپ سب لوگ ہم جو ہیں وہ کیا ہم نے وہاں پہ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے امریکہ آئے اور پھر یہیں رہ گئے. یہ خان صاحب کی ایک ڈریم تھی کہ ہم پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کو پاکستان میں فروغ دیں تاکہ ہمارے بچے وہاں پہ پڑھیں اور وہیں پہ رہیں اور وہاں پہ کام کریں اس ملک میں. تو وی ہیو 4 فیکلٹیز رائٹ ناؤ, دیٹس وائی وی آر اے یونیورسٹی. اور اس کی جو ہے ہماری پہلے ہماری تھی ایسوسیشن ود بریڈفورڈ یونیورسٹی, وہاں سے ڈگری ملتی تھی, لیکن اب وہ ختم ہو گئی ہے بیکاز ناؤ وی آر اے یونیورسٹی. اب ہم یونیورسٹی نہیں تھے.
تو نمل اپنی ڈگری خود دیتا ہے. خود دیتا ہے. جی ہاں. سو دیر آر 4 فیکلٹیز جس میں کہ بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, آئی ٹی ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, اور ایک ایگری ٹیک ہے جس کو ہم کافی پروموٹ کر رہے ہیں کی ضرورت ہے. جی. اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی, آئی وانٹ ٹو ایڈریس دیٹ. دیکھیں وہاں پہ جتنی ایڈمیشنز ہوتی ہیں آر آن میرٹ بیسس. سارے پاکستان سے بچے وہاں پہ آتے ہیں. دس از ناٹ جسٹ فار اے لوکل ایریا. 70 پاکستان کے ڈسٹرکٹس سے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں آ کے. وہ پہلے داخلہ لیتے ہیں, پھر وہ اپلائی کرتے ہیں فار فائنینشیل اسسٹنس, اور پھر ہم ان کو. سو ایڈمیشنز از مینز بلائنڈ. ایڈمیشن کے ٹائم پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کی افورڈیبلٹی ہے نہیں. سو کائنڈ آف اٹس اے منی پاکستان. اگر 70 ڈسٹرکٹ سے بچے آتے ہیں تو اور ریزیڈینشیل فیسلٹیز ہیں, ہاسٹلس وغیرہ ہیں. اور بات بھی ایڈ کو, نائلہ بھی وہاں پہ وزٹ کر کے آئی ہوئی ہیں. شی کین ٹاک اباؤٹ اٹ. 40% آف آر اسٹوڈنٹس آر فیمیل. ہاں, اور وہ بھی وہیں رہتی ہیں. میاں والی. جی. اور سارے کے سارے سب اسٹوڈنٹس آر ریزیڈنٹس, کیونکہ وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں بچے آ نہیں سکتے, کمیوٹ نہیں کر سکتے, تو وہ وہیں پہ ریزیڈنس بھی ہے ان کی, اور پڑھتے بھی پھر وہیں پہ ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ. تھوڑا سا سبجیکٹ پھر سے چینج کرتے ہیں. آپ نے تو ریڈیو شو بھی کیا ہے, ٹی وی شو بھی کیا ہے, میرا خیال ہے آپ نے بھی ٹی وی شو کیا ہے, تو کچھ اس کے بارے میں بتائیں. یہ شوق کیسے ہوا, یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. ہمارا آپ والا ہی حال ہے. دیکھیں اب اس شہر میں جب آئے ہیں تو ظاہر ہے, وہی میں کسی کو بتا بھی رہی تھی بلکہ پیچھے کہ پالیٹکس بھی کر لی ہے, پی ایچ ایچ بھی کر لیا ہے, یہ چیریٹیز بھی کر لی ہیں, ٹی وی بھی کر لیا ہے. آف کورس ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں جو نجم شیخ ہیں, جب انہوں نے ٹی وی شروع کیا تو میں نے ان کے ساتھ ٹی وی کیا. پھر سجاد نے کسی اور کے ساتھ ٹی وی کیا تھا, اور پھر اس وقت پھر ہم نے ریڈیو شروع کیا تھا. ایکچولی پولیٹیکل ایکچولی آئی تھنک اٹس ویری ویری امپورٹنٹ ٹو اب کے ہیوسٹن کے لیے. ابھی بھی ریڈیو یہاں پہ بڑا پریولنٹ ہے. جی. 90s کا ہیوسٹن واز اے ریڈیو سٹی. جی بالکل, اور اب بھی لوگ بہت سنتے ہیں. امریکہ میں جتنا جو ریڈیو کو, پاکستانی ریڈیو کو فروغ ملا ہے وہ ہیوسٹن سے ملا ہے. تو یہیں سے, اور ہمارے, میں تو ان کو ایک طرح سے استاد بھی مانتا ہوں, ایس ایم سلیم صاحب ہوا کرتے تھے, سریا سلیم اینڈ ایس ایم سلیم. تو انہوں نے ریڈیو پروگرام یہاں پہ شروع کیا تھا. تو انہوں کبھی کبھی ہمیں بلا لیا کرتے تھے کہ آپ آئیں ایز مہمان کے طور پہ. پھر وہ ٹیلی تھون کرتے تھے, ہم اس میں بھی بیٹھتے تھے. تو دین اٹ ریڈیو بگین ٹو گرو, اور چینلز میں چلا گیا. تو ہم کیونکہ تب ریئل اسٹیٹ بزنس میں آئے تھے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ یہ ایک اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا. تو وی اسٹارٹیڈ آور اون پروگرام شالیمار ریڈیو کے نام سے, اور ہم نے وہ 12 سال کیا, ونس اے ویک کیا کرتے تھے. میرا آپ لوگوں کے ساتھ غائبانہ تعارف اسی طرح سے ہوا تھا. ہم کینیڈا میں ہوا کرتے تھے, چونکہ فیملی یہاں پر ہے تو وزٹ کر رہے تھے. اینڈ ایز یو رائٹلی سیڈ کہ اس زمانے کا ہیوسٹن جو ہے وہ ریڈیو بہت سنتا تھا, اور ہمیں بھی جو ہے وہ, ہم جب ہیوسٹن آتے تھے کبھی کبھار وزٹ کرنے کے لیے, کینیڈا میں اتنا ریڈیو کامن نہیں تھا, دیسی ریڈیو کی بات کر رہا ہوں. تو ہم یہاں سنتے تھے, ہمیں فلیور ملتا تھا نا, دیسی فلیور. تو نائلہ برقی کی کمرشل ایڈز, تب ہمیں پتہ چلا نائلہ برقی, اب پتہ چلا نائلہ برقی کیا چیز ہے. ہم نے نا ہر اینگل پہ پاکستان کو سپورٹ کیا ایکچولی, اور پاکستان کو پروموٹ کیا. ہم نے جیسے وہی چیزیں, باقی چیزیں بھی جو تھیں اس میں, پھر ایک اور جو چیز ابھی بات کرتے مجھے خیال آ رہا تھا, انٹرنیشنل فیسٹیول, وہ بھی ہم نے 12 سال کیا. جب ہم یہاں پہ شوگر لینڈ موو ہوئے تو میں ٹاؤن سٹی سینٹر گئی, تو وہاں پہ دیکھا تو فیسٹیول لگا ہوا تھا. تو وہاں پہ سارے بوتھس تھے, اور آف کورس انڈیا کا بھی تھا, پاکستان کا نہیں تھا. بس اسی وقت میں گئی, اس کے بعد میں کہا سائن اپ کرو مجھے, میں اگلے سال پاکستان کا نائلہ برقی کی پاکستانیت جو ہے وہ عروج پہ آ گئی. پاکستان کا ہم نے وہاں پہ بوتھ لگایا. سراج بھائی, میں بڑے فخر سے یہ بات کہوں گا کہ دیٹ از, آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. یس, ہم لوگ اس ملک میں پیدا ہوئے, بڑے ہوئے, ایجوکیشن ملی, اینڈ اس ملک نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہاں پہ آ کے سکسیزفل ہوں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. وہ ہمارے میں سے وہ جاتی نہیں ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ شالیمار ریڈیو کا میں نے ذکر کیا, یہ ہمارا یونیک ریڈیو اسٹیشن ہمارا تھا, یہ شالیمار ریڈیو کا, جس پہ صرف پاکستانی میوزک بجتا تھا. اچھا, واو. ایبسلیوٹلی. یہ نہیں کہ آئی انجوائے انڈین میوزک, یہ کوئی ایسی بات نہیں, لیکن ہم اس کو چاہتے تھے کہ یہ پاکستانی اپنا فلیور ہو ہمارا. اور ہم نے پاکستان کی سیاست میں بھی اس میں
بات کرنی ہے, ہم نے پاکستان کے میوزک پہ بھی بات کرنی ہوتی تھی. پھر ہم کیا کرتے تھے, اب آئی وش ابھی کوئی کرتا ہے کہ نہیں, جوک در جوک جوک در جوک ہوتا تھا اور لائنیں لگ جاتی تھی کالوں کی کہ جی میں نے جوک سنانا ہے. It was fun. بالکل بالکل. شوکت خانم کا جو گالا چند دنوں میں ہونے والا ہے, کب ہے, کہاں ہے, کیا مقاصد ہیں, کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, کون آ رہا ہے, سارا بتا دیں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ لگے and they can also participate in this, right? اکتوبر 5 کو جناب ہمارا گالا ہے یہ, اس میں سجاد علی انٹرٹینر کے طور پہ آ رہے ہیں. اور جب ہم ریڈیو کی بات کر رہے تھے تو جب ہم نے ریڈیو شروع کیا تھا تب وہ نیا نیا سنگر تھا اور ان کا سنڈریلا ایک گانا آیا کرتا تھا جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور لوگ فون کر کے کہتے تھے کہ سنڈریلا سناؤ. تو اب وہ اتنا بڑا آرٹسٹ ہو گیا کہ سنڈریلا بھی ایک بہت بڑا گانا ہو گیا. تو میں تمام لوگوں کو کہوں گی یہ آپ کی اپرچونٹی ہے کہ جو خاص طور پر جو اس ٹائم بھی فون کرتے تھے آپ لوگ آ کے خود سن سکتے ہیں سنڈریلا گانا. اور ان کے اور خیر راوی گانا اتنا زبردست ہے, اور کون کون سے ان کے گانے ہیں اس وقت, از سچ این امیزنگ سنگر. سو وہ ہے. اور آف کورس اکتوبر 5 عمران خان کی برتھ ڈے ہے ماشاء اللہ, اینڈ وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ دیٹ. تو یہ میں تمام عمران خان کے سپورٹرز, تمام لوگ جو شوکت خانم پہ ہمیشہ آتے رہے, تمام لوگ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ان کاموں میں جڑے رہے, دس از دا ٹائم آ کے اپنے لیڈر کی, عمران خان کی ہم برتھ ڈے کیوں نہ سیلیبریٹ کریں. اس کے اوپر وی ہیو ہیوج پلانس فار اٹ. And as usual, بلہ اور گیند آکشن ہوگا انشاءاللہ جی. وی ہیو سم آکشن آئٹمس, وہ بھی ہوں گے. ہمارے وہاں پہ پریزنٹیشن چھوٹی سی ایک ہوتی ہے اباؤٹ دی ہاسپٹل, جو لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے وہ سارا ہاسپٹل کی جو کام ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے. اینڈ الٹیمیٹلی اٹس اے گڈ, اچھا دیکھیں چیریٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو خود سیٹسفیکشن دیتی ہے. تو ہم لوگوں کو ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ جی دیکھیں آپ اس میں جب شامل ہوتے ہیں تو اٹس ناٹ اونلی کہ آپ کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک دلی سیٹسفیکشن ملتی ہے اس میں, اور ہمیں تو بہت ملتی ہے ہم جب کام کرتے ہیں اس کے لیے. یو ہیو بن ورکنگ ود اس فار مینی ایئرز ناؤ. آپ ماشاء اللہ آپ کو بھی اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک آئیکن بن جائیں شوکت خانم کے. یو ہیو بن ویری ہیلپ فل اینڈ وی تھینک یو. اور اس طرح بہت سے ہمارے پیٹرنز ہیں جو کہ بہت سالوں سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور وی اپریشیٹ دیم, وی تھینک دیم الٹیمیٹلی, کہ یہ ایک ایسا کاز ہے جو کہ ہمارے دل کے قریب ہے اور بہت سے لوگوں کے سب کے دل کے قریب ہے. کیونکہ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے مقروض ہیں, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بلیس کیا ہے. ہمیں وہ گیو بیک بھی کرنا ہے اپنی کمیونٹی کو, وہ پاکستان کا قرض بھی اتارنا ہے جو ایکچولی کبھی اترے گا نہیں. آپ پاکستان کا قرض کبھی بھی نہیں اتار سکتے. میں کہتی ہوں جو اتنی اچھی ہم زندگی یہاں گزارتے ہیں, ہم سب, میں اور سجاد مستقل پاکستان کی چیزیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں, اس میں حصہ لیتے ہیں, کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہے ہم اس کی وجہ سے ہیں. پاکستان کی ہماری ریکگنیشن پاکستان ہے. ساری زندگی ہم چاہیے اور ہم بڈھے ہو جائیں, مر جائیں, لیکن ہم امیرکا, وی ول آلویز بی نون ایز پاکستانی امریکن. ہمارے خمیر میں ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہیوسٹن کی جو ہماری کمیونٹی ہے اس کا شوکت خانم اور شوکت خانم کے علاوہ جو دیگر پاکستان کے جو کازز ہیں اس میں ہیوسٹن کی کمیونٹی کا بہت بڑا حصہ ہے. سر بڑی حصہ ہے اور بہت بڑی پہچان ہے اس وقت ہیوسٹن. جی میں آپ کو, کیونکہ میں سیاست میں انوالوڈ ہوں, میں یقین کیجئے جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں اب کہ اوورسیز پاکستانیز نے یہ کام کرنا ہے تو سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں جی ہیوسٹن میں کریں, وہاں کی کمیونٹی بڑی اچھی ہے, وہاں کی کمیونٹی بہت محنت سے کام کرتی ہے. تو ہماری ہیوسٹن کی ماشاءاللہ بہت ریکگنیشن ہے اس وقت ورلڈ وائڈ. بالکل پاکستانی کمیونٹی ہیز ڈن ویری ویل اینڈ دے ہیو ڈن ویری ویل فار پاکستان. ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. باتیں تو کرنے کو بہت ہیں, آپ سے بات کرنے بیٹھے ہیں 2-3 دن بھی کافی نہیں ہیں, بٹ وی ہیو ٹو کنکلوڈ دا شو. آخری سوال میں یہ کروں گا کہ اتنی آپ لوگوں کی اچیومنٹس ہیں کمیونٹی کے لیے, جس فیلڈ میں جائیں آپ نے کام کیا ہے, ایوارڈس ریکگنیشن تو بے تحاشا ملی ہوگی. کوئی خاص ایوارڈس کی بات بتائیں. دیکھیں بالکل جی, آئی بس سے کہ ریکگنیشن ہوتی ہے, ایوارڈز بھی ملتے رہے ہیں. یہاں پہ سٹی سے کئی دفعہ ریکگنیشن ملی, میئر کی طرف سے بھی ملی. مجھے وہاں پہ ہم جب جاتے ہیں کنگریشنل, وہاں پہ بھی ریکگنیشن ملی. لیکن میرے لیے جو بیسٹ پرسنلی میں سمجھتا ہوں, 2 سال پہلے میں پاکستان میں تھا, 2 سال شاید ہو گئے ہیں,
تو پریزیڈنٹ الوی نے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ایک پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ دیا. تو آئی ویلیو دیٹ اے لاٹ. You deserve every bit of it. I felt very good کہ somebody is saying کہ you are the pride of Pakistan. بالکل. تو بہت اچھا لگا. جتنی بھی ریکگنیشن ہو لیکن اپنی مٹی سے جو ریکگنیشن ملتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. بالکل. نائلہ، سجاد بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے شو میں آئے، ہماری عزت بڑھی. آپ کو بلانے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. وی انجوائڈ اٹ. اور آئی ہوپ کہ آپ یہ جو آپ چینل آپ نے یہ شروع کیا ہے اس کو ہم سپورٹ بھی کریں گے، اور آئی ہوپ کہ مینی پاکستانیز اور مینی ہیوسٹن کے بہت لوگ اس کو دیکھیں گے اور پروموٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین، آپ نے ہمارے ہیوسٹن کے پاور کپل کی ہیوسٹن کی لمبی کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ سنا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ ایک سیٹنگ اور کر لیں. یاد رکھیے اکتوبر 5 کو شوکت خانم ہاسپٹل کا گیلا ہے، اس کو سپورٹ کرنا مت بھولیے گا. اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، امریکن اردو ٹی وی، تاکہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے کہ ہمارے آئندہ ایپیسوڈز میں ہم کن کن شخصیات سے تعارف کرائیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.